الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، انسان بنیادی طور پہ مخلوق ہے اور اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے. خالق نے جیسے چاہا اسے ماں کے پیٹ میں تیار کیا، پیدا کیا. اللہ کی تخلیق بڑی ہی خوبصورت، لازوال اور بے مثال شاہکار ہے. اللہ رب العزت اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہتے ہیں کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. انسانوں، انسانیت کا تقاضا ہے کہ تم ذرا ادب، احترام کے دائرے میں رہا کرو. شرم و حیا، عزت اور وقار کے ساتھ اللہ کی کبریائی کو، اللہ کی حکمت کو اور عظمت کو تسلیم کرتے ہوئے رب سے ڈرا کرو. تمہارا رب وہ رب ہے کہ جو بغیر کسی سابقہ نقشے کے تمہیں بناتا ہے اور پھر ماں کے پیٹ میں ایسی مصوری کرتا ہے کہ ایک ہی چہرے کے اوپر 7.5 ارب نقشے بنا ڈالے. 1 فٹ کی بھی پوری جگہ نہیں جس پہ اس قدر اس نے اپنی تخلیق، اپنی انجینئرنگ اور اپنے بدی ہونے کا ثبوت دیا ہے. اللہ اصول بیان فرماتے ہیں کہ تمہیں ایک جان سے، آدم علیہ السلام سے پیدا کیا گیا، اس سے ان کی اہلیہ سیدہ حوا کو بنایا گیا. ان دونوں کے ملاپ سے اللہ رب العزت نے پھر ایک قاعدہ کلیہ بنا دیا کہ مرد اور عورت کے تعلق سے ہم پھر آگے مرد اور عورتیں پیدا کرتے ہیں. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. اللہ رب العزت جو چاہے فیصلہ کرے، اللہ کو کوئی بھی پوچھنے والا نہیں. وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ. حاشیہ نشینی بھی نہیں، نکتہ چینی بھی نہیں، چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ بھی نہیں، ایسے کیوں اور ایسے کیوں نہیں، یہ اللہ سے نہیں پوچھا جائے گا اور نہ کسی کی طاقت ہے کہ وہ پوچھے. مالک نے بغیر ماں باپ کے مٹی سے، آگ ہوا پانی سے جناب آدم علیہ السلام کا خمیر اٹھایا. اس خمیر سے سیدہ حوا علیہ السلام کا وجود اور شریر وہ بنایا. ان دونوں جسوں کے ملاپ سے اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کو بڑھایا.
عیسیٰ علیہ السلام پہ لا کے ماں ہے مگر باپ کے بغیر ان کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے جسے بھی جو بنایا اپنی مرضی سے بنایا، اور پھر ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 4 قسمیں ہیں۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ ان 4 قسموں کے بعد قد کے اوپر لام تاکید داخل کر کے یہ البتہ تحقیق، یقینی اور پختہ بات، یہ بھی حلفیہ سیاق کے ساتھ مفسرین لکھتے ہیں کہ 5ویں قسم بن رہی ہے۔ مالک فرماتے ہیں خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو کمال بنایا، لاجواب بنایا، اکمل و اشمل بنایا، احسن و اجمل بنایا، اس سے بڑھ کر کے کچھ اور خوبصورت ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اللہ کو یہ کوئی نہیں پوچھے گا کہ اسے مرد کیوں بنایا، اسے عورت کیوں بنایا، ریشو کیا رکھی، مناسبت کیا رکھی۔ وہ مالک ہے، وہ نظام چلاتا ہے، وہ بہتر سمجھتا ہے جو چاہے۔ کسی کو مرد بنایا تو اس میں آزمائش ہے، کسی کو عورت بنایا تو اس میں بھی آزمائش ہے، اور اگر کسی کو ان کے درمیان کچھ بنا دیا تو وہ بھی اس کی آزمائش ہے، اور اس سوسائٹی اور معاشرے کی بھی آزمائش ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تمہارا رب زندگی اور موت دے کے اس درمیانی وقت میں چاہتا ہی ہے کہ وہ تمہیں آزمائے، امتحان لے، اختبار لے۔ ہم اسکول، کالج، یونیورسٹیوں سے یہ نہیں پوچھتے کہ جب ہم نے فیسیں دی ہیں، پورا سال حاضریاں دی ہیں، لیکچر لیے ہیں، بیٹھ کے پڑھا ہے، کیا آپ کو اپنے ادارے پہ اعتماد نہیں، یا اپنے نصاب پہ اعتماد نہیں، یا پڑھانے والے استاذ پہ اعتماد نہیں؟ کیا وجہ ہے کہ آپ ہمیں پھر امتحان کے چکروں میں ڈالتے ہیں، اضافی فیسیں لیتے ہیں، وقت لگتا ہے، اور پھر اپنے ہی پڑھائے ہوئے بے شمار لوگوں کو فیل کر کے سائیڈ پہ کر دیتے ہو؟ تو یہ نظام فطرت ہے، یہ نظام قدرت ہے۔ اسے جس نے مانا وہی کامیاب ٹھہرا، جس نے اس کو چیلنج کیا وہ کل بھی صفحہ ہستی سے مٹا اور آج بھی اس کا وجود خطرے میں ہے۔ اس حقیقت کو مان لے کہ اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں وجود خود بناتے ہیں، رب کے پاس مٹیریل کی کمی نہیں ہوتی، وہ جو چاہے جیسے چاہے کسی کے کان بڑے کر دے، چھوٹے کر دے یا مفقود کر دے، کسی کو گلا پورا دے دے، کسی کا تالو، کسی کا ہونٹ۔ سائنس اسے اپنے نقطہ نظر سے دیکھے گی کہ کون سے کروموسومز کیا پرابلم بنی، کیا اضافی فٹ ہو گیا، کیا کمی بیشی رہ گئی، چھٹی انگلی ساتھ کیوں لگ گئی، دیگر جگہوں پہ مسئلے مسائل کیوں بنے۔ سائنس اسے اپنے انداز میں پڑھے گی، لیکن رحمان کی ٹیکنالوجی اور تخلیق اور انجینئرنگ، اللہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو آزما رہے ہیں۔ مکمل کامل مرد بنا دیا ہے تو اللہ کا شکر کون کرتا ہے اور شکوہ کون کرتا ہے؟ بڑے سارے مرد ہیں جنہیں یہ شکوہ ہے کہ یار اس سے تو کہیں بہتر تھا، عورت ہوتا، میرے بھی ہاتھ صاف ہوتے، میں بھی ایسی ماحول میں بیٹھا ہوتا، مجھے بھی نیل پالش لگی ہوتی، میں بھی صرف لینے والا ہوتا، میں سارا دن تغاریاں، محنت مزدوریاں کر کے، ہاتھ کالے کر کے، شام کو جب گھر آتا ہوں تو بچے اس روٹی پکانے اور دینے والی ماں کو تو یاد رکھتے ہیں کہ ماں نے پراٹھے دیے ہیں اور ان پہ گھی دیسی لگایا ہے، لیکن یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ یہ دیسی گھی نہیں ہے، یہ میرا خون پسینہ ہے جس سے روٹی چوپڑی گئی ہے۔ مرد کو شکوہ ہے، عورت کو عورت ہو کے بھی شکوہ ہے کہ میں چادر میں ہوں، 4 دیواری میں ہوں، میرے اوپر پابندیاں ہیں، میں قید ہوں، میں مقید ہوں، میں مسجون ہوں، میں محصون ہوں، تو مجھے باہر نکلنا چاہیے، میرے اوپر یہ پابندیاں کیوں لگائیں؟
میں مرد جیسی ہوں، یہ سوچ بے شمار عورتوں میں شکوہ پیدا کر رہی ہے کہ مجھے مرد ہونا چاہیے تھا، میں بھی باہر نکلتی، آزاد گھومتی، میرا بھائی جیسے جب دل کرتا ہے چلا جاتا ہے، میرے ماں باپ نہیں روکتے تو میرے اوپر بھی یہ پابندی نہ ہوتی۔ عورتوں کو بھی شکوے ہیں۔ حضرات، فیصلہ رب کا ہے، جس نے نظام چلانا ہے اسے پتہ ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ آپ کسی ایک ریسٹورنٹ میں جا کے آرڈر دیتے ہیں، اتنے لوگ ہیں، اب انہوں نے کتنا پکایا ہے، کتنا سرو کیا ہے، کتنا بچا ہے، کب لیٹ کیا ہے، کب جلدی دیا ہے، وہ ان کی اپنی حکمت عملی ہے۔ ڈرائیور نے گاڑی منزل مقصود پہ پہنچانی ہے تو اپنی سمجھ بوجھ اور بصیرت کے مطابق، رحمان جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے، کیا اس کی کوئی سمجھ نہیں؟ کیا وہ نہیں جانتا؟ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، جو خود بنا رہا ہے، جو باریک بینیوں کا مالک ہے، جو لطافتوں کو کثافتوں کو جانتا ہے، جو باریک سے باریک نظر نہ آنے والی خبر رکھتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسے پتہ نہیں تھا کہ کیا بنانا ہے، کیا بنا ڈالا؟ مرد بنانا تھا، عورت کیوں بنایا؟ عورت بنانی تھی، مرد کیوں بنا ڈالا؟ یا اللہ نے کوئی ڈس آرڈر، بیماری، کوئی کمی بیشی کیوں ڈال دی؟ تو وہ رب ہے، کان دے کے بھی سماعت لے لے، بہرا پیدا کر دے، آنکھ کا سسٹم پورا رکھ کے اس کو کرنٹ نہ دے، سپلائی نہ دے، نبینا پیدا کر دے، وہ پورے آزاد دے کے بھی ان کے اندر اعصابی نظام کو تقویت نہ دے، شل کر دے اور لٹکا ہوا بنا دے، وہ چاہے تو قوتوں سے نواز دے۔ سبح اسم ربک الاعلی، وہ بابرکت اور اعلیٰ رب ہے، تعریف ہی کی جائے گی، تسبیح بیان کی جائے گی، پاکیزگی بیان کی جائے گی۔ سبح اسم ربک الاعلی، ہر 7 دن کے بعد 8ویں دن برین واشنگ، ہر جمعے کی پہلی رکعت میں یہ سورت کیوں پڑھی محبوب نے؟ یہ سمجھانے کے لیے کہ رب کے شکوے نہیں، رب کے شکر، اللہ کے بارے میں منفی سوچ نہیں، صرف تعریف۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، جس نے پیدا کیا اور جو بنایا کمال بنایا، تسویہ کر دیے، صفائیاں کی، اور بہترین اللہ تعالیٰ نے اسے بنا کے جس طرف اسے چلانا تھا چلا ڈالا۔ میرے بھائیوں، اللہ کا شکر ہے، ماں کے پیٹ میں رب جب بناتا ہے، یا مرد بنتے ہیں بیٹا کہلاتا ہے، یا عورت بنتی ہے بیٹی کہلاتی ہے، پیدائش کے وقت سب سے پہلی چیز، یا پیدائش سے پہلے مشینوں کے ذریعے الٹرا ساؤنڈ کروا کے جنس کا تعین میرے اور آپ کے ہاں ایک زندگی کا طریقہ کار ہے، اور یہ عرش بری سے ہوا ہے۔ اللہ نے ایک دل میں، جسم میں ضرورت اور چاہت رکھ دی، سوسائٹی کی، معاشرے کی، لہٰذا بے شمار گھروں کو دیکھا ہے بیٹیاں مانگ رہے ہوتے ہیں، بیٹیاں مانگ رہے ہوتے ہیں، اور اللہ نہیں دیتا۔ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، یا لے کے دے کے واپس لے لیتا ہے۔ میرے گھر میں شدید ترین خواہش رہی کہ اللہ بیٹیاں زیادہ دے، مگر میرے رب کے فیصلے، 3 دے کے 2 واپس لے لی، 1 باقی رہی۔ کئی گھروں میں بیٹوں کی چاہت ہوتی ہے۔ ابھی مجھے کل خبر ملی کہ 6 بچے آپریٹ کے ذریعے، اور 6 کے 6 ہی بیٹیاں، بیٹا ڈھونڈتے ڈھونڈتے 6 بیٹیاں رب نے دے دی۔ فیصلے اللہ کے، اللہ نے نظام چلانا ہے، اسے بہتر پتہ ہے۔ اور کئی دفعہ ایسا بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ انسان ہے، وہ ہمارا خون ہے، وہ ہمارا جثہ اور جسم اور حصہ ہے، وہ ہماری سوسائٹی ہے، وہ رب ہی کی تخلیق ہے، مگر اس کے جنسی اعضاء جیسے باقی اعضاء کبھی کم و بیش ہوتے ہیں، تالو نہیں ہے، ہونٹ نہیں ہے،
کان نہیں ہے یا مچڑا ہوا ہے ادھورا ہے، کوئی بیماری یا کمی بیشی، کوئی چیز سر چھوٹا ہے یا ہاتھ ایک چھوٹا ہے، یا ویسے وہ قد میں چھوٹا ہے بونا بن گیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ جنس کے اعضاء اس کے واضح پیدا ہوتے ہوئے مہیا نہیں فرماتے، مالک کی مرضی ہے، اس کا فیصلہ ہے۔ اس میں اس کی بھی آزمائش، والدین کی بھی آزمائش، رشتے اور رشتہ داریوں کی بھی آزمائش، اور اس سوسائٹی کی بھی آزمائش کہ اگر یہی چیز تمہارے ساتھ ہوتی تو تمہاری چاہت کیا ہوتی، جو تم نے اپنے لیے پسند کیا، کیا اس جینڈر کے لیے، اس صنف کے لیے، اس جنس کے لیے آپ نے اسے پسند فرمایا؟ میں آج تمہید میں یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں کہ وطن عزیز میں 2009 سے باقاعدہ کوششیں تو پہلے بھی تھی، لیکن سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے مطابق مردم شماری میں یہ کوشش کی گئی کہ مردوں کا شمار ہوتا ہے، عورتوں کا شمار ہوتا ہے، تو آبادی میں وہ لوگ کدھر جائیں کہ جن لوگوں کا تعلق مشابہت کا تعلق ہے، مرد ہیں یا عورت ہیں، تو ان کا نام میں ٹرانسلیٹ کیا کیا جائے، ترجمانی کیا کی جائے، کیا ٹائٹل دیا جائے، عنوان کیا دیا جائے، اور ان کی جینڈر، ان کی جنس، ان کی صنف کو متعین کیسے کیا جائے۔ پھر 2012 میں اس پہ ورق ہوا، کرتے کرتے 2017 میں بالخصوص اس کے اوپر مزید تحریک اٹھی، اور 2018 میں جو آج آپ سن رہے ہیں، ایک ایکٹ، ایک بل ہماری اسمبلی میں جو پیش کیا گیا، اور اس کا ٹارگٹ مقصد کیا تھا، کھلے لفظوں میں 4-5 موٹی موٹی چیزیں کہ اس جنس اور اس صنف، ان کے حقوق کا تعین، ان کی ویلفیئر، بھلائی اور اچھائی، ان کے مسائل، ان کا تحفظ، اور ان کے بارے میں ہونے والے جرائم اور جرائم کے اوپر جو ہے وہ کنٹرول کرنا اس بل کا اصل مقصد ہے، جو ٹائٹل ہے 21 دفعات کے ساتھ، اور ہر دفعہ کے تحت کئی ایک شکوں کے ساتھ اس بل کو جو ہے وہ ہمارے ملک کی نیشنل اسمبلی میں پیش کیا گیا۔ ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم ایشوز کو سالو کم کرتے ہیں، باتوں کا ایشو زیادہ بناتے ہیں، مسائل کو سمجھتے کم ہیں۔ میرے وطن عزیز میں وسائل کی طرف شاید سٹیپ نہیں لیا جاتا، وگرنہ جس وطن کا ہر چپا جو ہے وہ زرعی ہو، وہاں زراعت مار کھا جائے، جس ملک کی پوری دنیا میں نہری نظام سب سے پاورفل ہو، وہ پانی میں مار کھا جائے، جو 37 دریاؤں کی سرزمین ہو، وہ پانیوں کے اور آبی مسائل کا شکار رہے، جس کی قدرتی اللہ نے جغرافیے کی اینٹ ایسی رکھی ہو کہ وہاں مسائل کی بجائے وسائل زیادہ ہوں، لیکن ہم 1 ماہ پہلے تو رو رہے تھے کہ چولستان میں پانی نہیں، نلکے لگے، کنویں لگے، پوری قوم دوڑی، لوگ پیاسے مر گئے، جانور پیاسے مر گئے۔ ابھی ہم ان وسائل کی طرف، اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ عامت الناس تھے، عوام تھی، حکومتی سطح پہ جو ان مقاصد کے لیے چنے گئے، ادارے بنائے گئے، جن کو تنخواہیں دی گئی، شاید ان کی جو توجہ چاہیے تھی وہ نہ ہو پائی۔ پھر پانی، رب نے جب پانی دے دیا تو اتنا وسیع رقبہ رکھتے ہوئے ہم آج تلک ڈیمز کو ایشو تو بناتے رہے ہیں، لیکن ایسے برتن نہیں بنا سکے کہ رب آنے والے 10 سالوں کا پانی دے، اس پانی کو سنبھال کے، صاف کر کے، فلٹریشن کر کے، دیگر مراحل سے گزار کے ہم استعمال کے قابل بنا کے اللہ کی اس نعمت کو ضائع ہونے سے بچا سکیں۔ پاکستان میں کمی کوئی نہیں، دودھ دینے والے جانور ان گنت لا تعداد، مگر پھر بھی ہمیں
पाउडर से, केमिकल से, 2 नंबरी और जाली, एक गुर्बत के नाम पे पेट की भूख मिटाने के लिए जो भाग दौड़ कर रहे हैं, हम में से शायद मुखलिस होके वसाइल की तरफ, वो अथॉरिटीज जिनके हाथ में पावर है, पैसा है, उन्होंने सोचना मुनासिब ही नहीं समझा। अल्लाह की तरफ से ऑटो हो रहा है, आजमाइश आ जाती है, सिलाब आ गए, तूफान आ गए, बहरान आ गए, तो हमने फौरी तरगीब दी, आओ जी पैसे वाले निकलें, ज़कात दें, सदकात करें, खैरात करें, ताउन करें। कौमें ऐसे नहीं चला करती। कौमें आने वाले वक्त की प्लानिंग करती हैं, वो बहुत कुछ सोचती समझती हैं। आपको पता हो, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब ने भेज के 40 साल सोसाइटी पढ़ाई है, और पहली वही में कहा इकरा, कौम के मसाइल हल करने हैं तो पहले मसाइल पढ़ लें, वसाइल हम देंगे, कानून और कायदा ज़ाबिता हम देंगे, आपने उनको अप्लाई करना है, लेकिन पहले मसले का तो पता हो, मसाइल पढ़े। फिर रब ने मजीद पढ़ाया, 21 साल आपने बुतों को हाथ नहीं डाला, नबूवत मिल चुकी है। इसके बावजूद सजदा जब करते हैं बैतुल्लाह की तरफ, तो बैतुल्लाह में 360 बुत हैं, पहले सफाई करवा के फिर सजदा करवाया जाता। लेकिन रब ने जो अहम इशू थे उनकी तरफ लगाया, इंसानियत के हुकूक, उनके मसाइल, उनके फ़राइज़ समझाए, और मेरे महबूब ने फ़राइज़ सिखाए कि जब आप कोई भी काम है अपना फ़र्ज समझ के अदा करेंगे, किसी का वो हक होगा, ऑटोमेटिकली उसको मिल जाएगा। हुकूक छीने नहीं जाते, हुकूक मांगे नहीं जाते, उसके लिए सवाली नहीं बना जाता। आए थे मेरे महबूब के पास 2 लोग कि हमें गवर्नर बना दें, कहा नहीं, हम मांगने वालों को नौकरियां नहीं देते, हम देखते हैं कि फ़र्ज निभाने की सलाहियतें कौन रखता है, हम चुनते हैं, हम सिलेक्शन करते हैं, हम सलाहियतों को देखते हैं। ये नहीं कि जो भी उठा और आया और इलेक्ट होके आ गया। हमारे सिस्टम में इलेक्शन नहीं होते, सिलेक्शन होती है, और वो मेयारी होती है। उसके अंदर अगर कोई अपना है, सका बेटा भी है, सलाहियत रखता है, इस वजह से रिजेक्ट नहीं किया जाएगा कि मलूकियत चलने लगी है। रब ने दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम को हिकमत भी दी, बादशाहत भी दी, स्टेट भी दी, सल्तनत भी दी, इख्तियारात भी दिए, और हाकिम वक्त भी बनाया, बादशाह भी बनाया, नबी भी बनाया। ये कोई इशू नहीं है कि जनाब मौरूसी नहीं होगा। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नबूवत का ताज दिया, उनके बेटे में जनाबे इसहाक में सलाहियतें देखी, अल्लाह ने सिलेक्ट फरमाया, नबूवत का ताज दे दिया। इस्माईल अलैहिस्सलाम को देखा, सिलेक्शन फरमा दी, नबूवत का ताज दे दिया। इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते जनाबे याकूब अलैहिस्सलाम को देखा, सिलेक्शन फरमाई, नबूवत का ताज सर पे रख दिया। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पड़पोते जनाबे याकूब के बेटे यूसुफ में सलाहियत देखी, अल्लाह ने नबूवत का ताज दे दिया। अगर सलाहियतें हैं, फराइज निभाने की हिम्मत, ताकत और कुव्वत है, तो ये चीज रुकावट नहीं बनेगी कि बाप के बाद बेटा बादशाह नहीं बन सकता, सीट नहीं संभाल सकता, अथॉरिटी नहीं ले सकता, या वो उन वैल्यूज पे काम नहीं कर सकता। सलाहियत के होते हुए न किसी अपने को महरूम किया जाएगा और न किसी बेगाने को दूर किया जाएगा। अगर मेरी अपनी फैमिली में, मेरे बच्चों में, मेरी आल, मेरी औलाद, मेरी नस्ल में कोई सलाहियत के काबिल नहीं, तो शरीयत कहती है जिसका हक है उसको दे दिया जाए। और साथ में यह भी बताया, इज़ा वुस्सिदल अम्रु इला गैरि अहलिही फंतज़िर अस्साअ, क़यामत सिर्फ वो नहीं है जिसे क़यामत कुबरा कहते हैं। क़यामत हमने देखी है, क़यामत से बहुत पहले तेरा मिलके बिछड़ जाना क़यामत, और क्या होगी। ये सिर्फ महबूब का बिछड़ना नहीं है जनाब, ये फर्ज समझने वाली शख्सियत, फर्ज निभाने वाली, हुकूक पे करने वाली,
सोसाइटी के दुख दर्द और मसाइल समझने वाली शख्सियतों से अगर महरूम हो जाएं तो ये क़यामत कुबरा से कोई कम क़यामत नहीं होती। गुलशन की बर्बादी को एक ही उल्लू काफी है। हर शाख पे उल्लू बैठा है। ये जुमला बड़ा दुखता है मुझे भी, आपको भी, सबको भी, लेकिन हकीकत हकीकत है। हर शाख पे उल्लू बैठा है। अंजाम गुलिस्तान क्या होगा अगर शहर की ट्रांसपोर्ट उनको दे दी जाए जो ड्राइवर कहलवाएं, ड्राइवरी का लाइसेंस भी रखते हों मगर ड्राइविंग कर ना पाते हों, तो फिर सिर्फ गाड़ियों की बर्बादी नहीं, सोसाइटी और मुआशरे की तबाही है। तो आप सीट उनको दे रहे हैं, जमाम उनको दे रहे हैं, लगाम उनको दे रहे हैं, सवारी उनको दे रहे हैं, सियादत उनको दे रहे हैं, क़ियादत उनको दे रहे हैं जो इसके अहल भी नहीं, और जिन्हें निज़ाम बंदगी और जिंदगी दिया जा रहा है और उन्हें कुल हुवल्लाह भी पढ़ना नहीं आता, उन्हें इन्ना आतईना कल कौसर भी पढ़ना नहीं आता, उन्हें कुरान का कोई एक रुकू भी उठाना नहीं आता, उन्हें मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन तो बड़ी दूर की बात है, उसकी अलिफ बा या भी नहीं आती, उसके रमूज और औकाफ का भी पता नहीं। ज़बरें ज़ेरें शद्दे मद्दे नुक्ते, इस्लाम पे नुक्ते उठाने वाले और रहमान पे उंगलियां उठाने वाले जो इतना भी नहीं जानते कि इबारत क्या है, फिर उस इमारत की फिक्र ही नहीं करें, बल्कि क़यामत बपा हो चुकी है और ये मेरी और आपकी धरती है। हर फील्ड में मसाइल ही मसाइल हैं। यूं लगता है कि सारी दुनिया तरक्की कर रही है और ये किताब व सुन्नत वाले, कलमे वाले, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह वाले सिर्फ ख्वाबे खरगोश में है। आने वाली नस्ल का गिरेबान हमने पकड़ा है और ख़राब किया है, और इस नस्ल ने अगर यहाँ नहीं तो क़यामत को गिरेबान ज़रूर पकड़ना है। जनाब, अपनी जिम्मेदारी का एहसास कीजिए। ये तो बड़ा मसला उठ रहा है। मुआशरा ख़राब हो जाएगा, सोसाइटी ख़राब हो जाएगी, जवान बिगड़ जाएगा, मर्द औरत बिगड़ जाएगी, मुस्तकबिल के वालिदैन बिगड़ जाएंगे, ये हो जाएगा। आज का नौजवान किधर जा रहा है? जनाब उधर ही जा रहा है जिधर बड़े लेके जा रहे हैं, ये कहीं और नहीं जा रहा। पैसा भी आपका, दौलत भी आपकी, सरमाया भी आपका, घर भी आपका, छत भी आपकी, और स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का इंतखाब भी आपका, सिलेबस गैर का दिया हुआ, और जो तेरे रब ने, खालिक और मालिक ने सिलेबस दिया था, 100 आदमियों को बिठा लो, कुरान को चूमेंगे, चाटेंगे, सर पे रखेंगे, गले से लगाएंगे, एहतराम करेंगे, ऊंची जगह रखेंगे, लेकिन अपने सिलेबस में लाके जिंदगी को, बंदगी को उसके मुताबिक नहीं बनाएंगे। उसके लिए कुछ और चाहिए, उसके लिए अरेबिक नहीं। मरऊब कौमें, महकूम कौमें, गुलामी में बदल जाता है कौमों का ज़मीर। शिकार करने वाला शेर भी चिड़िया घर में जाकर के उस गोश्त को भी खा लेता है जिससे स्मेल आ रही होती है, हालांकि वो किसी का शिकार शुदा गोश्त नहीं खाता, लेकिन मजबूर है, पेट का पाबंद है। हजरात, ये हमारी हालत है। जितने भी एक्ट बनेंगे, जितने एक्शन लिए जाएंगे, जितने बिल बनेंगे, जितने ऑर्डिनेंस आएंगे, इंसान के लिए सोचे हुए मंसूबे होंगे। वो सही भी हो सकते हैं, वो गलत भी हो सकते हैं, वो उन आमाल और ख्वाहिशात को पूरा भी कर सकते हैं, अधूरा भी छोड़ सकते हैं। इस एक्ट में टोटली 9 हुकूक जो हैं वो ट्रांसजेंडर के बयान किए गए, और 10वां उन बुनियादी हुकूक के ऊपर तामील करवाने के लिए हुकूमत ने जोर दिया कि वो उसकी जिम्मेदारी है। और 11वीं चीज उसमें यह डाली गई कि इनसे भीख नहीं मंगवाई जाएगी, इनसे भीख नहीं मंगवाई जाएगी। हजरात, आने वाले जुम्मों में इंशाअल्लाह मैं इस जिन्स की हकीकत, रियलिटी, हुकूक, मकासद, मसाइल, वसाइल और हमारी जिम्मेदारी क्या है और इस्लाम का नुक्ता नज़र क्या है और दुनिया क्या कर रही है। आज ये इशू, ये जो अभी जून गुजरा है, आपको पता होना चाहिए, जो बाइडन ने
اس میں کہا تھا کہ یہ ہیجڑوں کے لیے، خواجہ سراؤں کے لیے یہ جون کا مہینہ بہار ہے، کمال ہے۔ وہ لوگ اپنا ایک خاص انداز رکھتے ہیں، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر۔ خاص ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ حضرات آئیے پہلے اللہ کا شکر کریں کہ اللہ نے مجھے مرد بنایا ہے، اللہ کا شکر کریں کہ اللہ نے مجھے عورت بنایا ہے، اور اللہ کا شکر کریں میرے وہ تمام بھائی بہنیں جو ٹرانسجینڈر ہیں، ان کو بھی رب نے جو بنایا ہے، ایک دفعہ زندگی میں یہ ایمان پیدا کریں کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ، میں رب کی ربوبیت اور تخلیق پہ راضی، مالک نے میرے بارے میں جو فیصلہ کیا، جو حقوق دیے، میں اس اسلام کے حقوق پہ راضی، اور میرے محبوب نے میری جو ذمہ داری لگائی، میں اپنے اس اسوہ اور قدوہ پہ راضی۔ یہ تینوں چیزیں آپ کو بھی، مجھے بھی، مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، اور تیسری صنف کو بھی اس پہ راضی ہونا ہوگا۔ مسئلہ کوئی ہے ہی نہیں ہے، سارے وسائل ہی وسائل ہیں، حقوق ہی حقوق ہیں، لیکن کاش کہ ہم سمجھ سکیں۔ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، پہلی گزارش، یہ بچہ پیدا ہوتا ہے، اللہ نے جیسے مرد کو مردانہ صلاحیتیں دے کے، آزاد دے کے، عورت کو عورت کی صلاحیتیں دے کے، آزاد دے کے، ان اعضائے مخصوصہ کا مطلب اور مقصد اللہ رب العزت نے تین رکھے ہیں۔ سب سے پہلی چیز اللہ کی مرضی، مالک کی خوشی۔ جیسے آپ اور میں کوئی تصویر بنا کے یا گھر بنا کے خوش ہوتے ہیں، تو مالک اپنی مخلوق پہ خوش ہے، تخلیق پہ خوش ہے۔ دوسری چیز کہ اللہ نے انسانی نسل کو چلانا ہے، سسٹم آگے جاری رکھنا ہے، جاری رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے مرد میں مردانہ صلاحیتیں ڈال کے، عورت میں اس کی صلاحیتیں بروئے کار لا کے رکھ کے، اس کے اندر اللہ نے دونوں کے اندر سب سے پہلے اٹریکشن پیدا کی ہے، میلان۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے یہ اس وقت شو نہیں ہوتی، سب سے پہلے جسم اور باڈی کا شو ہونا۔ اگر یہ ہے الحمدللہ، نہیں ہے پریشان مت ہوں۔ انسان نفسیاتی طور پہ پریشان ہو جاتا ہے پہلے دن ہی، یہ کیا ہو گیا؟ بھائی کچھ نہیں ہوا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ وہ جی لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ آپ کو مر کے انا للہ و انا الیہ راجعون کہیں گے، اور کچھ نہیں کہیں گے۔ یہ آپ کا خون ہے، آپ کا جسم ہے، آپ کا جزو ہے، آپ کا حصہ ہے، باقیوں سے بڑھ کے اسے محبت دے۔ اور حضرات اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگوں کو، معاشرے کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے گھر میں اب نارمل بچے نہیں ہو جاتے۔ میرا اپنا ایک بیٹا اب نارمل ہے، شاید دوسرے بچوں سے زیادہ پیار بھی لیتا ہو، محبت بھی لیتا ہو، عزت بھی لیتا ہو، تو اس میں اس کا کیا قصور ہے کہ میں اس کو پاگل خانے میں جمع کرا دوں؟ میں اس کو کہیں جا کے جان چھڑانے کے لیے اس کو کہیں نہر میں دھکا دے دوں؟ نہیں چلے گا۔ جو رب نے بنا دیا قبول ہے، راضی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک پہچان دے دی کہ یہ بیٹا ہے، یہ بیٹی ہے۔ اب کچھ بچے ایسے ہیں کہ بچپن میں ان کی کوئی پہچان نہیں ہو رہی، تو کیا کریں؟ اس کا ترجمانی کیسے کریں کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے؟ جنس کا تعین کیا کریں؟ بڑا واضح ہے، اگر شکل بیٹوں جیسی ہے، مردوں جیسی ہے، باڈی کی، جسے کی، چہرے کی، ایک عضو نہیں ہے نا، تو بیٹا کہیے۔ بیٹیوں جیسی ہے، بیٹی بولیے، اور انتظار کیجئے وقت کے ساتھ اللہ رب العزت کئی بچوں کو، جن کو شروع میں اس عضو سے نہیں نوازا ہوتا، میرا رب نواز دیتا ہے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے، فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسانی فرما دیتے ہیں۔ اب ایک اور بھی پہچان ہے، اگر بیٹوں والی آواز بھاری ہے، لب و لہجہ وہ ہے، تو بیٹا شمار ہوگا۔ بچیوں والی ہے، صنف نازک والا انداز ہے، سٹائل ہے، بیٹیوں میں شمار ہو جائے گا۔
رب جوانی کے ساتھ یہ چیزیں عطا کر دیتا ہے، سہولت مہیا ہو جاتی ہے، لیٹ میسر ہوتی ہے، تب بھی تعین ہو جائے گا۔ کتنی ساری ایسی بھی تھیں جو پہلے بیٹیاں تھیں بعد میں بیٹے بن گئے، تو کیا ہوا؟ فطرتی ہے، پیدائشی ہے، قدرتی ہے، اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں، کوئی شکوہ نہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ بڑے ہو کر کے بھی اللہ تعالیٰ نے اعلی تناسل سے نہ بیٹے کو نہ بیٹی کو مرد عورت والا نہیں ملا، تو الحمدللہ محدثین نے، مفسرین نے، محققین نے، فقہاء نے، علماء نے، اتقیاء نے، اصفیاء نے، میرے پیغمبر کے امتیوں نے اس کو ایشو نہیں بنایا، اور قرآن نے بھی اسے ایشو نہیں بنایا کہ اس کے اوپر جو اتنے سارے اگر یہ ہو جائے تو یہ کرنا، وہ ہو جائے تو یہ کرنا، بلکہ ہماری ثواب دید پہ، ہماری آزمائش بنا کے، ہمارا امتحان بنا کے مسئلہ ہے، سالو کرو، حل کرو، کیا کرنا ہے، کدھر کریں۔ قربان جاؤں ان فقہا کے اوپر جنہوں نے دقیق سے دقیق اور باریک سے باریک، ڈاکٹر نہیں تھے لیکن ڈاکٹروں سے بڑھ کے حق ادا کیا۔ دنیا ابھی سوچ رہی ہے، اور وہ اس وقت بیان کر چکے ہیں اپنی کتابوں میں کہ کیا کیا جائے۔ اگر جوانی کے ساتھ چہرے پہ داڑھی آ جاتی ہے، داڑھی آ جاتی ہے، بڑی واضح علامت ہے کہ شمار بیٹوں میں کرو۔ داڑھی نہیں آتی، پتہ نہیں چلتا، یہ دیکھ لیجئے کہ بیٹے اور بیٹیوں کے معاملات جو ہوتے ہیں ان میں سے کوئی ایک بیٹیوں والی کیفیت پیدا ہو گئی، تو اس طرف اگر یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی تو جناب پیدا یہ دیکھ لیجئے میلان کدھر ہے۔ اگر عورتوں کی طرف میلان ہے سمجھ لیجئے یہ لڑکا ہے، مردوں کی طرف میلان ہے تو ذہن میں رکھیے کہ ہم نے ٹرانسجینڈر اس کے صرف تعین کرنا ہے نا کہ یہ کیا ہے، مسئلہ تو اتنا ہے، کیونکہ آگے حقوق دینے ہیں، آگے بے شمار اس کے رائٹس ہیں جو اس تک پہنچانے ہیں۔ تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس چیز کو دیکھا، حتیٰ کہ میں انشاءاللہ نیکسٹ کسی ملاقات میں وہ عبارتیں بھی لے کر کے آؤں گا کہ جو فقہاء نے، محدثین نے، علماء نے لکھی کہ بچے کے پیشاب کرنے کے سٹائل کو بھی چیک کیا جائے گا۔ کون کرے گا؟ ماں باپ سے بڑھ کے کوئی مہربان نہیں ہوتا، کہ اگر بیٹے کی طرح پیشاب کر رہا ہے، اعضاء نہیں ہے دونوں ہی، اور اس میں دھار آ رہی ہے تو لڑکا سمجھا جائے گا۔ اگر پیشاب پھیل کے آ رہا ہے تو دوسری صنف سمجھا جائے گا، لیکن اسے ایشو نہیں بنایا جائے گا۔ اور اگر اللہ نے ڈبل اعضاء سے نواز دیا ہے، مردوں والا بھی ہے عورتوں والا بھی، یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے، یہ ہماری چار دیواری کا مسئلہ ہے، یہ ہماری اندر کی دنیا کا مسئلہ ہے۔ اب یہ نہیں کہ تنظیمیں بنے گی، ہم ان کو فارغ کر دیں گے اور پھر لوگ ان کو لے کے جیسے مرضی حالات کے وہ مارے ہوئے، نہ ہم ان پہ خرچ کریں، نہ ان کو دیں، نہ ان کو اپنے جو ہے، بلکہ ان کے وہ سارے حقوق ہیں۔ اسلام تو پتہ ہے کہاں حقوق شروع کر دیتا ہے، یہ بھی آج سن لیں۔ اسلام بچے کے پیدا ہونے پہ حق نہیں دیتا، وہ جنس دیکھ کے ماں بعد جو حقوق تعین کرتا ہے وہ تو اپنی جگہ، لیکن میاں بیوی تنہائی میں تھے، تنہائی میں تھے، اس تنہائی میں شوہر فوت ہو گیا ہے، اس تنہائی میں ہارٹ اٹیک آیا ہے، شوہر فوت ہو گیا ہے، اور ان کی ملاقات کے ایک آدھے منٹ کے بعد موت یقینی ہو گئی ہے۔ اس وقت سے اس بچے کے اسلام میں حقوق شروع ہو جاتے ہیں جو ابھی پانی کا نطفہ ہے اور الگ ہو کے صرف ماں کے رحم میں چلا گیا۔ اگر حمل ثابت ہو جائے، پریگنینسی ثابت ہو جاتی ہے، اس بچے کے حقوق سارے کے سارے شریعت اس کو عطا کرتی۔ اللہ کہتے نہیں علم یجد کا یتیما فآوا، محبوب باپ آپ کے آنے سے پہلے دنیا سے جا چکا تھا، کوئی ایک حق تو بتائیے جو ہم نے آپ کو دلوایا نہیں ہے۔ ملجا نہیں بنے، ماوا نہیں بنے، عطا نہیں کیا، بلندی نہیں دی، حقوق نہیں دیے، علم نہیں دیا، نالج نہیں دیا، زندگی نہیں دی، بندگی نہیں دی، مال دولت سے نہیں نوازا، امیر نہیں بنایا، امام نہیں بنایا، لیڈر نہیں بنایا۔ کوئی ایک بات تو کہو جو آپ سے چھینی ہو۔ علم یجد کا یتیما فآوا، یہ حقوق اسلام میں تب سے شروع ہوتے ہیں۔ اب آئیے، یہ بچہ اور بچی جوان ہو گئے ہیں، سب سے پہلا حق ان کو چھت دی جائے گی، چھت نہیں چھینی جائے گی، ان کی زمین
جہاں ماں باپ رہتے ہیں، میں آج ذرا اسلام پہ بات کر لوں، نیکسٹ ہم دیکھیں گے کہ ہمارے ملک نے، ہمارے اس بل نے، ہمارے اس ایکٹ نے کیا دیا ہے، کیا دینا چاہا ہے، الفاظ کیا ہیں، مضمرات کیا ہیں، ارادے کیا ہیں، سوچ اور فکر کیا ہے، اور اس کے صحیح نتائج کیا نکلیں گے، برے نتائج کیا ہوں گے۔ ہم صرف ایشو نہیں بنانا چاہتے، ہم اس قوم کو اپنی قوم سمجھ کے، اپنا جثہ سمجھ کے، جسم اور جان سمجھ کے، وجود سمجھ کے، اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھ کے، امتحان سمجھ کے، جیسے باقی امتحانوں میں ڈٹے ہیں، انشاءاللہ ہم یہاں پھر بھی کھڑے ہیں۔ تو کیا کیا جائے؟ سب سے پہلے ان سے ان کی زمین نہیں چھینی جائے گی، ان سے ان کی ولدیت نہیں چھینی جائے گی، ان سے ان کی ماں کی امومت، باپ کی ابوت نہیں چھینی جائے گی۔ پہچان نادرہ میں کیا ہوگی؟ بولیے، ڈیٹے اکٹھے کیجئے، نیشنل لیول پہ کیجئے، لیکن اس کے ابو کا نام وہی ہوگا جو اس کا باپ ہے۔ میں کہتا ہوں میرا بیٹا نمیر، میں اس کا والد محمد عبد الرزاق، یہ ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ مجھے گر گیا ہوں، پتھر آنے لگ گئے ہیں، مسائل بن جائیں گے، کل کو لوگ کہیں گے کہ جناب اتنا بڑا نام ہو کے بھی اس کے گھر میں یہ مسئلہ ہے۔ جی رب کی کائنات میں مسئلہ ہے، رب نے خود پیدا کیا ہے، اس کی حکمت ہے، تو کیا جانے اس کی حکمتوں کو، بس راضی رہ۔ پہچان دیجئے نام کی اور پوری دیجئے، عزت دیجئے، احترام دیجئے، اور اس کو جو اضافی توجہ چاہیے وہ بھی دیجئے کہ یہ آپ کو چھوڑ کے، آپ کے رویوں سے تنگ آ کے، آپ کو بھلا کے، یہ بھاگ کر کے کہیں ان لوگوں کے ہتھے نہ چڑھے جو اس ورلڈ کے لوگ ہیں، جنہوں نے ان سے نجائز فائدے اٹھانے ہیں اور اپنی ذاتیات کے لیے ان لوگوں کو استعمال کرنا ہے۔ پہلے ہی بیچارے ڈس آرڈرز ہیں، پہلے ہی ان کے اندر کوئی کمی ہے، تو احساس کمتری مزید مت بڑھائیے، ان کے نام مت بدلیے، ان کو برا بھلا مت کہیے، ان کے بارے میں ادھر ادھر کی، یہ تو عمومی حق ہے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ اگر کوئی کمی بیشی ہو، قد چھوٹا رب نے بنایا ہے، اس نے خود نہیں بنایا، چھوٹو مت کہہ، کوڈو مت کہہ، قد لمبا رب نے کیا ہے، لمبو مت بول، صحت اللہ نے عطا کی ہے، موٹو مت کہہ، پتلو کے اوپر مت آ، ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ برباد کر کے رکھ دیں گے، تباہ کر دیں گے تیرے یہ جملے، تیری یہ سوچ، تیری یہ فکر، تیرا یہ عناد اور انا پہ مبنی یہ لب و لہجہ۔ تو اپنے آپ کو برتر سمجھ رہا ہے، تیری اوقات کیا تھی؟ میں جب چاہوں ایک فالج ڈال کے سب چھین لوں، تو اوقات میں رہے، بربادیوں کا سفر مت کیجیے بھائیو۔ دوسری چیز، ان کو جو آپ نے کھانا ہے ان کو کھلانا ہے، جو خود کھانا ہے انہیں کھلانا ہے، جو خود پہننا ہے انہیں پہنانا ہے، اور کیسے پہنانا ہے؟ جو ان کی شناخت بنتی ہے، لڑکے والی ہے تو لباس لڑکے والا، لڑکی والی ہے تو لباس لڑکی والا، اور اگر خنثی مشکل ہے، ہاں نام پہ مجھے تھوڑی بات کرنی چاہیے تھی، لیکن دنیا جانتی ہے کہ ہمارے ہاں ہیجڑا بھی کہا جاتا ہے، خسرا بھی کہا جاتا ہے، خسرا بھی، اور مخنث بھی بولا جاتا ہے، اور اس کے لیے جو با ادب لفظ چنا گیا اور وہ خود بھی پسند کرتے ہیں، کسی بھی ہیجڑے کو اچھا نہیں لگتا کہ ہیجڑا کہا جائے، آپ بے شک پوچھ کے دیکھ لیں، لیکن یہ ریئل لفظ ہے۔ آپ کسی کو خسرا کہیں اسے پسند نہیں ہے، مخنث عربی نے بولا ہے، عربی لینگویج نے۔ ہمارے ہاں جو شاہی بولی تھی، اس شاہی بولی میں ان کو دو پہلوؤں سے رکھا گیا۔ خواجہ کا لفظ فارسی کا ہے، سردار کو کہتے ہیں، مخدوم کو کہتے ہیں، چودھری کو کہتے ہیں، کسی بھی فیلڈ میں نمایاں ہستی کو کہتے ہیں خواجہ معین الدین، محلہ خواجگان۔ تو یہ خواجہ سردار کے معنی میں ہے، اور خواجہ سرائے وہ رہائش گاہ جہاں پہ سردار لوگ رہتے ہیں۔ بادشاہوں کے پاس ان کی عورتوں کی خدمتوں کے لیے صرف عورتوں سے کفایت نہیں ہوتی تھی، کہیں مردوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ ہمارے ہائی اسکول میں، ہمارے گرلز کالجز میں بے شمار مرد رکھنے پڑتے ہیں،
عورتیں سارے کام نہیں کر سکتی، ہسپتالوں میں مجبوریاں ہوتی ہیں۔ ان مجبوریوں کو بھانپتے ہوئے ان چودھریوں نے، سرداروں نے، نوابوں نے، حاکموں نے، بادشاہوں نے اپنے حرم تک اپروچ دینے کے لیے ایک ہی شرط رکھی تھی کہ اس مرد کا آلہ تناسل نہیں ہونا چاہیے، لہٰذا آپریٹ کر دیا جائے، سرجری کر دی جائے۔ سرجری کا رجحان تو بڑا پرانا ہے۔ جراحت اللہ تعالیٰ جو بنا دے وہ قبول ہے، مگر ایسے کرنا حرام ہے۔ کوئی دوسرا کرے تو بھی زیادتی، خود کروں تو بھی غلطی۔ مجھے کوئی مارے تو اجازت نہیں ہے، میں خودکشی بھی حالات سے تنگ آ کے کروں جیسے مرضی ہوں تو اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ میرے وجود کو، میرے کسی عضو کو ڈاکٹر کسی شرعی مجبوری، جسمانی اور ریئل میڈیکلی بنیاد کے اوپر مخلص ہو کے اگر سمجھتا ہے کہ اتنا حصہ کٹنا چاہیے وگرنہ باقی ساری باڈی کو نقصان ہو سکتا ہے، وہ ایک الگ پہلو ہے۔ لیکن صرف اپنی چاہتوں کے لیے، امیدوں کے لیے، ضرورتوں کے لیے، خواہشات کو بھر لانے کے لیے کسی دوسرے کو نوکری کے لیے یہ شرط رکھنا کہ پہلے ہیجڑا بن، مخنث بن، خسرا بن، یا اگر خاجو میں بیٹھنا ہے اور ان کی سرا تک آنا ہے تو پہلے اپنا وجود کٹوا کے آ، تاکہ ہمیں یقین ہو کہ تو ہماری عورتوں میں، بیٹیوں میں، بہنوں میں، ماؤں میں، بہوؤں میں اور ہماری عزتوں میں گھومے پھرے، تو کم از کم ہمیں یہ ڈر نہ ہو کہ ہماری نسل خراب ہو یا ہمارے بچے جو ہے کسی اور سے۔ تو ہم جنگوں میں رہنے والے، دور محاذوں پہ رہنے والے، لڑنے والے، ہم 24 گھنٹے گھر تو نہیں ہوتے، پیچھے نگرانیاں بھی کرنی ہیں۔ حضرات آئیے، اسلام نے کتنا خوبصورت سسٹم اپنایا۔ آج دنیا چڑھ دوڑی ہے، مدینہ منورہ ہے اور فیصلہ کیا گیا، پہلے میٹنگ کی گئی، مشورہ کیا گیا، شہر میں رہ کے لڑا جائے یا شہر سے باہر جا کے، شہر میں لڑا جائے یا باہر جا کے۔ پتہ ہے کیا فیصلہ ہوا تھا؟ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ کے بعد کہ شہر سے نکل کے لڑیں۔ رائے تھی ایک، دوسرے کہہ رہے تھے نہیں شہر میں لڑیں۔ جو شہر میں رہ کے لڑنے کا کہہ رہے تھے وہ کہتے تھے کم از کم آپ اپنی بیویوں میں، بچوں میں تو ہوں گے، خواتین میں تو ہوں گے، ہمیں اپنے گھر پہ نظر تو ہوگی۔ اللہ نہ کرے کوئی ایسا ویسا ہونے لگا تو ہم کور تو کریں گے۔ دوسری رائے یہ آئی کہ نہیں، مردوں سے مرد ہی لڑتے اچھے لگتے ہیں، انہیں اپنے گھر تک، حرم تک اپروچ ہی مت دیں۔ ان کا کیا کریں؟ کہا بندوبست کر لیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کئی موقعوں پہ محبوب نے سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم کو مدینے کا قائم مقام گورنر بنایا، لیکن اس وقت جب 1000 مدینے سے لوگ نکلے، 300 لوگوں نے راستے میں غداری کی، نفاق پیش کیا، پیچھے ہٹے، کفار کا ساتھ دیا، تو ہماری مائیں بہنیں کہاں تھیں مدینے کی؟ ہے نا علم، مقرر ان پہ کون تھا؟ میرے محبوب کی پھوپھی سیدہ صفیہ۔ یہودیوں نے دیکھا کہ موقع ہے، ایزی وے ہے، اپروچ ہے، مسلمان ادھر لڑ رہے ہیں، مصروف ہیں، تو ہم یہاں سے اندر سے حملہ کرتے ہیں۔ ریکی کے لیے جب بھیجا گیا ایک کو یہودی کو، تو آپ کو پتہ ہے کہ جس طریقے سے نمٹا گیا، پھر اس وقت اللہ نے ہماری خواتین میں بھی مردوں جیسے دل رکھے ہوتے ہیں، صلاحیتیں رکھی ہوتی ہیں، ان کا انتخاب کیا جائے گا، انہیں عورتوں میں رکھا جائے گا۔ بڑی بڑی ایسی خواتین ہیں، وجود خواتین والا، لیکن ان کے کام مردوں سے بھی کہیں آگے ہوتے ہیں۔ میں اپنی خالہ کو دیکھتا تھا، جب میرے علاقے میں بڑے بڑے مرد سانپ کو اس لیے ہاتھ نہیں ڈالتے تھے کہ جناب اس کی آنکھ میں تصویر آ جاتی ہے، اور ریتلا علاقہ، اژدہا، بڑے بڑے خوفناک سانپ، اور ان کی لپیٹ میں ایک عورت ذات ہو کے 6-6 7-7 سانپ مار لیتی تھی، دفاع کرنا جانتی تھی۔ تو اس لیے اللہ نے ہماری خواتین میں فوج نہیں ہے، پولیس نہیں ہے، بھرتیاں نہیں ہوتی، تب آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ اتنی بڑی ہماری پوری باہر کی صورت حال کو سنبھال سکتی ہیں تو اندر بھی سنبھال سکتی ہیں۔ باقی رہ گیا کہ آپ ان کو اپنی آبادی میں رکھ سکتے ہیں، اور اس کے لیے ان کو سرائے میں رکھنے کے لیے ہیجڑا یا مخنث بنائیں گے، تو معذرت، مدینے میں تھے 2 ہیجڑے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری دنیا جو مرضی کہہ لے کہ آپ عالم الغیب تھے، میرے بھائی وحی کے ذریعے رب سب بتاتے اور سکھاتے تھے۔
آئی، آپ نے ان کو مدینے میں رہنے دیا، وہ گھروں میں جاتے تھے، اور آپ کا ذہن یہ تھا کہ ان میں صنف نازک یا خواتین کی طرف میلان نہیں ہے، انہیں عورتوں کی چاہت ہی نہیں ہے۔ اب ایک پورا مرد ہے، آپ اس کے اعضاء کاٹ کے اسے ہجڑا کہہ رہے ہیں تو معذرت، یہ مرد ہے، اس کے پیچھے سسٹم مردوں والے ہیں، سارا مواد موجود ہے، آپ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ اسلام نہیں اس کو دیکھتا، اسلام حقیقت کو مانتا ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں جنگیں ہو رہی تھیں، تو ایک صحابی کو یہ دونوں ملے اور کہنے لگے تو ساڈا یار ہے، تینوں ایک مشورہ دئیے، طائف یا حنین دی جنگ لگے نا، ادھر نو رخ ہوئے تے فلانا جڑا سقفی قبیلے دا سردار ہے نا، اس کی بیٹی کیا بات ہے، حسن کی دیوی ہے، اور اس وقت حسن کا معیار لمبے بال، فربا بھاری جسم، اور انہوں نے باقاعدہ جو کہا وہ حدیث میں لفظ موجود ہیں، اگر سامنے سے دیکھو گے تو پیٹ پہ اتنے بل پڑ رہے ہوں گے، پیچھے سے دیکھو گے تو اتنے بل بیک سے پڑ رہے ہوں گے۔ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، آپ نے کہا میں تو سمجھتا تھا کہ انہیں عورتوں کے مسئلے مسائل اور خواہشات اور ان کی طرف جو ہے میلان اور رغبت کی انہیں نہیں ہوتی، یہ کیا ہوا؟ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فوری آرڈیننس جاری کیا، آرڈر جاری کیا، ان دونوں کو کہا کہ ان کو جوفہ بھیج دیا جائے، مدینے کی آبادی سے نکال دیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ جوفہ میں کیا تھا؟ جوفہ میں صرف مرد ہوتے تھے اس وقت، عورتیں نہیں تھیں۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس طرح کا ایک ایشو دیکھا تو ایک لڑکے کو کوفہ بھیجا۔ کیوں بھیجا تھا کوفہ؟ کیونکہ وہاں کینٹ تھا، صرف فوجی رہتے تھے، عورتیں نہیں تھیں۔ اسلام کے اندر ہر چیز کا بڑا خوبصورت حل ہے، وہ بھی ہم نکالیں گے، وہ ہم دیکھیں گے، مگر خواجہ سرا ان کو ہیجڑے بنا کے، اور مشہور ہے کہ بیت اللہ میں جو خواتین کو الگ کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ اذان کے بعد کہ آپ یلا حرمہ یلا اطلع برا، تو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ بھی سارے خواجہ سرا ہیں جو پاکستان اور ہندوستان سے منگوائے گئے ہیں۔ معذرت، یہ وہ لوگ نہیں ہیں۔ ناراض نہ ہونا، باتیں بنائی جانا، اٹھائی جانا، ایشو بنانا، اور اسی طرح شوشے چھوڑنا، یہ اسلام میں نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر ایسا کوئی ہو بھی، فطرتی ہو، قدرتی ہو، طبی ہو، پیدائشی ہو، تو ان سے اچھے اچھے کام لیے جا سکتے ہیں جو ان سے جائز ہیں، حلال ہیں۔ تو آج یہ تمہید میں کچھ میں نے باتیں کی کہ اسلام ایشو نہیں بناتا، اے سے لے کے زی تلک جتنے ایک انسان کے حقوق ہیں، مرد یا عورت کے حقوق ہیں، وہ ان لوگوں کے بھی حقوق ہیں اور اسلام نے دیے ہیں۔ اور اگر کوئی معاملہ بنے گا، ایشو بنے گا، تو جیسے ہم مردوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں اور تحفظ کے لیے حفاظتی اقدامات کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی ہم وہ ایشو دیکھ لیں گے، کر لیں گے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ میں اس بل اور اس صنف اور اس قسم خواجہ سرا لوگ اور جعلی ہوم میڈ اور ہینڈ میڈ بننے والے اور اس کے نتائج پہ انشاءاللہ بات کریں گے، صرف اس لیے کہ یہ اگر کسی گھر میں ایشو ہے تو اس ایشو کو اپنے گھر کی چار دیواری میں سالو کیا جا سکتا ہے، اپنی سوسائٹی، اپنے معاشرے میں کیا جا سکتا ہے۔ ان کو نکال کے باہر محلوں میں الگ کمروں میں الگ جگہوں پہ بھیج کے پھر یہ نہیں پوچھیں گے کہ جی ان کا جنازہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ ان کے مدارس، ان کے اسکولز، ان کے کالجز، اور اس میں تربیت ان کی نہیں، تربیت ہماری ہونے والی ہے کہ جو پٹھان کو دیکھ کے ہم فوری اپنا چینل چینج کر لیتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ اگر کوئی میرا پٹھان بھائی بیٹھا، ہر قوم نے پوری دنیا میں یہی کہا ہم بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، پٹھان دیکھتے ہی میرا موڈ کیا ہوتا ہے، ہاں خان صاحب کہاں سے آتی ہے؟ مجھے پتہ ہے کہ وہ نر ہے، مجھے پتہ ہے کہ مرد ہے، لیکن میرا لب و لہجہ کیوں بدلتا ہے؟ اس بیچارے کو مذکر مؤنث کا پتہ نہیں، اس وجہ سے وہ تیری زبان کی اونچ نیچ نہیں سمجھتا۔ اس لیے جو آپ میں ان کے ساتھ کرتے ہیں وہ کسی اور کے ساتھ کرتے ہیں، اور وہ جو پڑی ہوئی قومیں ہیں ان میں جا کے بھی چیک کر لیں، آپ تھرڈ ورڈ کے کچھ اور ہی ہیں، اور تھرڈ ورڈ کا معنی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جانوروں سے بڑھ کر کے یہ بس ایسے ہی ہیں، ان بیچاروں کا حال کوئی نہیں جنہیں لینگویج نہیں آتی۔ اسی لیے عرب بھی کچھ لوگوں کو عجم کہتے ہیں۔ تو لہٰذا آئیے پہلے اپنی تربیت کریں، معاشرے میں یہ ایشو نہیں ہے، ان ایکٹس کی، ان قانون کی ہمیں شاید ضرورت نہ پڑتی اگر ہم نے اسے پڑھا ہوتا اور سمجھا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، میری عوام کو بھی، اور اس صنف کو بھی، اور قانون بنانے والے ادارے اور نافذ کرنے والے ادارے، ان لوگوں کو بھی مخلص ہو کے کتاب و سنت کو بھی ذرا پڑھنے کا رب کبھی موقع دے تو انشاءاللہ مسئلے سارے حل ہو جائیں گے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. احباب گرامی، جمعے کا مقصد، خطبے کا مقصد صرف وقت گزاری نہیں ہے، بلکہ شریعت کے مطابق اچھی ذہن سازی، بہترین ٹیوننگ، پھنسا ہوا کچرا اسے ختم کرنا، اچھی سروس، اور آنے والے جمعے تلک اس کو اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کا کفارہ کس لیے بناتے ہیں؟ تاکہ انسان اپنی سوسائٹی کے لیے ایک مفید عضو بن کے، کارکن بن کے، ایک اچھا فرائض کو نبھانے والا انسان بن کے جیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ یہی معاملہ کرے. ایک رکا ہے کہ گھر میں بڑی پریشانی ہے، دعا کر دیں. اللہ، میں جس بھی گھر کو دیکھتا ہوں سبھی پریشان ہیں. اللہ گھر گھر کی جو پریشانی ہے وہ بھی، اور بالخصوص جنہوں نے یہ لکھا ہے، اللہ ہم دعا کرتے ہیں، آمین کہتے ہیں، اللہ قبول فرما، ان گھر والوں کی تمام پریشانیاں دور فرما. ایک بھائی چھوٹا بیمار ہے، اس کے لیے دعا کا کہا گیا ہے، اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. بہت ہی پیارے عزیز عمیر بھائی، ان کی کمر کا آپریشن ہے، صحت یابی. اللہ میرے تمام وہ دوست احباب، بہن بھائی، بچے، بوڑھے، مرد، عورتیں، جوان، جو بھی ہسپتالوں کلینکوں میں ہیں، کسی بھی مرحلے میں ہیں، اللہ ان کو مکمل صحت یابی کے ساتھ گھر جو ہے وہ واپس لوٹا اور اپنی رحمتوں کا نزول فرما. اسی طرح ایک یہ بھی ہے کہ میں نے لاسٹ فرائیڈے ابو جی کے لیے دعا کا کہا تھا. اللہ ہمارے ان بزرگوں کو جن کے لیے دعا کا کہا گیا ہے، انہیں بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ میرے وطن کی حفاظت فرمائے. غربت کے جو مسائل اور اس طرح جو ایشوز اور ہم گھرے ہوئے ہیں ان میں، اللہ ہمیں ان سے اپنی رحمت سے نکالے، آسانیاں فرمائے، میرے وطن کی حفاظت فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب